بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کریم ایم اے۔ عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو نے میز پر علیحدہ رکھا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سر سلطان سے بات کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ او، ابھی تو میں وہیں سے آ رہا ہوں، عمران نے چونک کر کہا اور ریسیور ہاتھ میں لے لیا۔ یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، تمہارے اٹھتے ہی ایڈمرل کا فون آیا تھا، اس نے بتایا کہ آبدوز کی فنی خرابی دور کر لی گئی ہے اور آبدوز بخیریت واپس آ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں فوراً بتا دوں تاکہ تم اس کے پیچھے نہ جاؤ، سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو، یہ اچھا ہو گیا، اب مجھے فائل لے آنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تھینک یو، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ آبدوز کی واپسی سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ سر سلطان تو بہت خوش ہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں عمران کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو سر سلطان کی کال کے بعد کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ بڑھاپے میں آدمی کو خوشی رہنا چاہیے، اس طرح بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایڈمرل کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ X2، عمران نے پی اے کے ذریعے رابطہ قائم ہوتی مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، میں نے سر سلطان صاحب کو بتا دیا تھا کہ X33 کی فنی خرابی دور ہو گئی ہے اور وہ واپس آ گئی ہے، ایڈمرل نے فوراً ہی جواب دیا۔ مجھے سر سلطان کی طرف سے رپورٹ مل چکی ہے کہ آبدوز واپس آ چکی ہے یا آ رہی ہے، عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جناب بس آدھے گھنٹے بعد پہنچنے والی ہے، ایڈمرل نے جواب دیا۔ میرا نمائندہ اس کے عملے سے فوری ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سر، اسپیشل ڈیک پر آبدوز رکتی ہے، ویسے آپ حکم کریں تو عملے کو کسی بھی جگہ بلایا جا سکتا ہے، ایڈمرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا نمائندہ آبدوز کے اندر عملے سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، آپ آرڈرز کریں، میرا نمائندہ اسپیشل ڈیک پر پہنچ جائے گا، اس کا نام علی عمران ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آرڈرز کر دیتا ہوں، میں خود بھی آدھے گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گا تاکہ عمران صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایڈمرل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے نمائندے کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے، گڈ بائے، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے بات سنے بغیر ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں دراصل ایٹمی آبدوز دیکھنا چاہتا ہوں، ویسے جاتا تو ٹکٹ کی رقم بھرنی پڑتی، اور تمہیں معلوم ہے کہ چپل کے گھونسلے میں گوشت نہیں ملتا، اس لیے رقم میری جیب میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ٹکٹ بھرے بغیر آبدوز دیکھی نہیں جا سکتی، عمران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سوال بنیادی طور پر غلط تھا، لیکن وہ اب کیا کرتا، اور عمران جیسا ذہن وہ کہاں سے لے کر آتا؟ چند لمحوں بعد جب عمران ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کے جسم پر انتہائی شاندار اور جدید تراش کا خوبصورت سوٹ موجود تھا، اور عمران اس لباس میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا آپ ٹیکنی کلر کا لباس پہننے کے لیے گئے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دوست کے عملے میں کوئی خوبصورت لڑکی شامل ہوتی تو پھر وہ لباس پہن لیتا، کیونکہ عورتیں احمقوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ نوٹران نے رپورٹ بھیجی ہے اس میٹنگ کی؟ عمران نے دروازے کی طرف جاتے ہی چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، لیکن وہ تو بالکل ہی رسمی سی سرکاری رپورٹ ہے، میں نے چیک کر لی ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لیکن ابھی وہ دروازے کی طرف ہی پہنچا تھا کہ ایک لخت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا جبکہ عمران دروازے ہی میں رک گیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ نوٹران بول رہا ہوں سر، ٹیلی فون کے ساتھ منسلک لاؤڈر سے نوٹران کی آواز ابھری تو عمران بجلی کی سی تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ سر، سیکرٹ سروس کے چیف شاگل نے پاکیشیا سے ایک اہم ترین فائل اڑائی ہے، میں نے وہ فائل واپس حاصل کر لی ہے، نوٹران نے کہا۔ X33 کی فائل کی کاپی کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، یس سر، میں سمجھا تھا سر کہ آپ کو علم نہیں ہے سر، نوٹران نے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا۔ شاگل پاکیشیا آ کر فائل لے جائے اور مجھے علم ہی نہ ہو،
تمہارا یہ مطلب تھا؟ عمران کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ اوہ ویری سوری سر، میں معافی چاہتا ہوں سر، مجھے واقعی ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ نوٹران کا لہجہ اور زیادہ شرمندگی میں ڈوب گیا۔ تفصیلی رپورٹ دو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور جواب میں نوٹران نے شاگل کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے ایجنٹ کی کال سے لے کر رالف ہاؤس میں داخلے اور پھر وہاں سے فائل حاصل کرنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اب وہ فائل کی کاپی تمہارے پاس ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، نوٹران نے جواب دیا۔ وہ رامن اور دوسرے انجینئر زندہ ہی یا مر گئے؟ عمران نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ سب ختم ہو گئے ہیں سر، میں نے اسی لیے 85 کیپسول استعمال کیا تھا تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ میرا آئیڈیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہ گئے تو اس فائل کے مندرجات وہ دوسروں تک پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ سب اس فائل کو پوری طرح پڑھ چکے تھے۔ نوٹران نے جواب دیا۔ تم نے خاصی تیز کارکردگی دکھائی ہے اور اپنے طور پر خاصا کام کر لیا ہے، لیکن تم نے میری ساری پلاننگ تباہ کر دی ہے، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، وہ سر، نوٹران عمران کے اس غیر متوقع جواب پر بری طرح بوکھلا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر شاگل کو فائل کی ایسی کاپی مہیا کرنے کا بندوبست کیا تھا جو اصل فائل کی کاپی نہ تھی بلکہ جعلی تھی۔ اس طرح میں حکومت کافرستان کو ایک مخصوص پلاننگ میں پھنسانا چاہتا تھا، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ شاگل پاکیشیا سے اصل فائل کی کاپی حاصل کر کے زندہ واپس جا سکتا تھا؟ تمہاری اس کارکردگی نے پوری پلاننگ کا خاتمہ کر دیا ہے، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ سر، مجھے تو اس بات کا خیال بھی نہ آیا تھا سر، آئی ایم ویری سوری سر۔ نوٹران کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ ابھر آئی جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ تم نے بہرحال اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس لیے تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ اہم معاملات میں مجھ سے پوچھے بغیر کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی سر، نوٹران نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال تمہاری رپورٹ میں ایک اطلاع کام کی بھی ہے کہ آبدوز کے عملے میں چیف انجینئر ان کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیک کروں گا، تم اس فائل کو فوراً جلا دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، نوٹران نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ ایک تو اس بیچارے نے انتہائی شاندار کارکردگی دکھائی اور فائل کو حاصل کر لیا، آپ نے الٹا اسے بری طرح جھاڑ دیا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ X2 بننے کے لیے X2 کا رو بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ فائل تو بہرحال واپس آ گئی، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے جنہوں نے فائل پڑھی تھی، لیکن نوٹران کو اگر میں یہ بات نہ کہتا تو اس کے ذہن میں X2 کی کیا تصویر بنتی کہ شاگل پاکیشیا جا کر فائل بھی لے آیا اور X2 کا اس کا علم بھی نہیں ہوا، اور اگر علم ہے تو پھر زیادہ بے عزتی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر واقعی ہماری پلاننگ ہوتی اس طرح جعلی فائل بھیجنے کی تو نوٹران کی اپنے طور پر ایسی کارکردگی کیا گل کھلاتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کافرستان اس سارے چکر سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ آبدوز اغوا نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان اعلان جنگ ہو جاتا۔ فائل میں صرف آبدوز کی جنگی صلاحیتوں کی تفصیل تھی، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہو سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے تو میں آبدوز کے عملے سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا آئیڈیا تھا کہ فنی خرابی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وقتی طور پر پیدا کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد فنی خرابی ٹھیک بھی ہو گئی اور آبدوز واپس بھی آ گئی۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا تھا کہ عملے میں کافرستان کا کوئی آدمی شامل ہے، اور وہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو فنی خرابی پیدا کرنے کا اہل بھی ہے۔ اب نوٹران کی رپورٹ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ چیف انجینئر ہے، میرے ذہن میں بھی ویسا ہی آدمی تھا۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے اس فنی خرابی سے کیا فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں اب سارے عملے سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیف انجینئر سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایڈمرل کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2 ایڈمرل سے براہ راست رابطہ ہوتے ہی عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایڈمرل نے جواب دیا۔ آپ آبدوز کے عملے کو نہ روکیں، صرف آبدوز کے عملے کے نام اور ان کی رہائش گاہیں بتا دیں۔ فی الحال میرا پروگرام بدل گیا ہے، اگر میں نے ضرورت سمجھی تو میرا نمائندہ ان سے خود براہ راست مل لے گا، لیکن آپ نے عملے کو اس بات سے آگاہ نہیں کرنا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم سر، ایڈمرل نے جواب دیا۔ آپ عملے کے نام اور ان کی رہائش گاہیں بتا دیں، عمران نے کہا۔ سر، عملہ نیول کالونی میں رہتا ہے سر، صرف 8 افراد پر مشتمل ہے سر۔ ایک منٹ ہولڈ آن کریں سر، میں ان کے بارے میں تفصیلی فائل طلب کر لوں، ایڈمرل نے کہا۔
یس، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایڈمرل نے عملے کے ناموں، ان کے عہدے اور ان کے رہائش گاہوں کی تفصیل بتا دی۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کی تیز گھنٹی مسلسل بجتے رہنے سے گہری نیند سوئے ہوئے شاگل نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا، اور شاگل پرائم منسٹر صاحب کا نام سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور غائب ہو چکی تھی۔ ہیلو، چند لمحے بعد ریسیور پر پرائم منسٹر کی آواز ابھری۔ یس سر، شاگل بول رہا ہوں سر۔ شاگل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ کو تو اطلاع مل گئی ہوگی کہ نیول کے بہترین انجینئر جو آپ کی لائی ہوئی فائل پر غور کر رہے تھے ہلاک کر دیے گئے ہیں اور وہ فائل غائب ہو چکی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیا کارروائی کی ہے؟ پرائم منسٹر کا لہجہ بے حد کڑک تھا اور پرائم منسٹر کی بات سن کر شاگل کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ سر، وہ سر، شاگل نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میری بات غور سے سنیں، میں فوراً وہ فائل ماں مجرموں کے واپس چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں وہ فائل حاصل کریں، پرائم منسٹر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل چند لمحے تو حیرت سے بت بنا ریسیور ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ دوسرے لمحے سے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور اٹھ کر ریٹائرنگ روم کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے خود مجرموں کے پیچھے بھاگ رہا ہو، لیکن پھر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک جھٹکے سے رکا اور جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس آیا۔ اس نے واپس آ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے چیف کی بھاری آواز سنائی دی۔ ٹامی، میں شاگل بول رہا ہوں، رام چند کہاں ہے؟ شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ رام چند اپنے کمرے میں ہے جناب، ٹامی نے چونک کر جواب دیا۔ اسے بات کراؤ فوراً، شاگل نے چیخ کر کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ٹامی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ یس، رام چند بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر رام چند کی آواز سنائی دی۔ رام چند، وہ فائل جو تم ریمپ ہاؤس میں دے کر آئے تھے اسے اڑا لیا گیا ہے اور نیول کے انجینئر جو اس فائل پر غور کر رہے تھے ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تم فوراً ریمپ ہاؤس جا کر حالات معلوم کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ پرائم منسٹر صاحب اس فائل کو ماں مجرموں کے فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے رام چند نے کہا اور شاگل ریسیور واپس کیڈل پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر واپس اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اس قدر جلد فائل کس نے حاصل کی اور کس طرح۔ ایک لمحے کے لیے اسے عمران کا خیال آیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ عمران بہرحال انسان تھا، کوئی جن تو نہ تھا کہ پلک جھپکنے میں پاکستان سے کافرستان بھی پہنچ جاتا اور پھر سے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ فائل اس وقت کہاں ہے اور وہ فائل بھی حاصل کر لیتا۔ اور اسی لمحے سے جانی اور شنکر کا خیال آ گیا۔ اس نے دفتر میں پہنچتے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، سنگھ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں شنکر اور جانی کے بارے میں رپورٹ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ان دونوں سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا، چنانچہ میں نے اسپیشل فریکوینسی پر انہیں کال کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ یوں لگتا تھا کہ یا تو دونوں کو ہلاک ہو چکے ہیں یا پھر بے ہوش ہیں، ورنہ اسپیشل کال کا جواب تو ضرور دیتے، سنگھ نے جواب دیا۔ اوہ، تم نے مجھے فوری رپورٹ کیوں نہیں دی؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سر، آپ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے تھے اور آپ کی اپنی ہدایت ہے کہ آپ کو ریٹائرنگ روم میں ڈسٹرب نہ کیا جائے، سنگھ نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم فوراً پاکستان میں اپنے ایجنٹس کو حرکت میں لے کر آؤ تاکہ ان دونوں کے متعلق تفصیلات کا علم ہو سکے۔ انہیں حکم دو کہ وہ وہاں عمران کو ٹٹولیں، ہو سکتا ہے وہ دونوں اس کے ہتھے چڑھ گئے ہوں، بہرحال مجھے پوری تفصیل چاہیے اور جلدی، شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور انٹرکام کا ریسیور پٹک دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جیتی ہوئی بازی یکلخت ہار گیا ہو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک پڑا۔ یس، کم ان، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا اور دروازے پر نمودار ہونے والے رام چند کو دیکھ کر ایک بار پھر چونک پڑا۔ تم خدائے ہو، ٹیلی فون نہ کر سکتے تھے؟ شاگل نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سر، رپورٹ ہی ایسی ہے کہ مجھے خود آنا پڑا، رام چند نے جواب دیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ جلدی بتاؤ،
شاگرد نے جھٹکا لیتے ہوئے پوچھا۔ سر، فائل مجھ سے لے کر چیف انجینئرنگ مینیجر ریمپ ہاؤس کے عقب میں ایک خفیہ عمارت رولف ہاؤس میں چلا گیا، جہاں نیوی کے اعلیٰ انجینئرز کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر اس فائل کے بارے میں غور کرنے کے لیے میٹنگ کال کی گئی تھی۔ یہ چونکہ خفیہ عمارت ہے اور نیوی کی اعلیٰ سطحی میٹنگز اکثر وہاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے وہاں کسی حفاظتی انتظامات کا انہیں خیال تک نہ آیا۔ اور سر، کسی ضروری کام کے لیے جب وہاں فون کیا گیا تو کوئی جواب نہ آیا، تو ریمپ ہاؤس سے آدمی بھیجا گیا، تب معلوم ہوا کہ میٹنگ ہال میں سب انجینئرز مردہ پڑے ہوئے ہیں اور فائل غائب ہے۔ پھر ریمپ ہاؤس کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو صورتحال بتائی گئی۔ رام چند نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ نانسنس، ان لوگوں کو حفاظتی انتظامات تو کر لینے چاہیے تھے، لیکن یہ کن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ شاگرد نے غصے سے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سر، جہاں تک میرا خیال ہے اس فائل کے اس طرح حاصل کی جانے کا تصور بھی نہ تھا، اور سر میں نے جو انکوائری کی ہے اس سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ مجرموں نے آپ کی آواز میں اس عمارت کا پتہ معلوم کیا تھا۔ رام چند نے کہا۔ میری آواز میں؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ شاگرد رام چند کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ یس سر، ریمپ ہاؤس میں فون موصول ہوا تھا، آپ بول رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ فوراً چیف انجینئرنگ مینیجر سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر آپ کو بتایا گیا کہ وہ انتہائی ضروری میٹنگ میں رالف ہاؤس میں موجود ہیں اور انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ رام چند نے کہا۔ اوہ، لیکن میری آواز کی نقل کون کر سکتا ہے؟ اور انہیں کیسے پتا چلا کہ فائل ریمپ ہاؤس میں چیف انجینئرنگ مینیجر کے پاس پہنچائی گئی ہے، جبکہ مجھے خود نہیں معلوم؟ یہ سب تم بتا رہے ہو، اور تمہارے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ شاگرد نے مشکوک نظروں میں سے سامنے بیٹھے ہوئے رام چند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ کی بات درست ہے، میں نے بھی اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن میرے ریمپ ہاؤس جانے کے بارے میں کسی کو یہیں ہیڈ کوارٹر سے ہی معلوم ہوا ہے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ جب میں ریمپ ہاؤس میں فائل دے کر واپس آ رہا تھا کہ اسپیشل ایجنسی کے چیف انسپیکٹر نے مجھے روکا، اس سے مجھے اپنا سرکاری کارڈ بھی دکھایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں ریمپ ہاؤس کیا کرنے گیا تھا اور میں اپنی شناخت کراؤں۔ میرے انکار پر اس نے بتایا کہ صدر مملکت کی مخصوص ہدایت پر اسپیشل ایجنسی ریمپ ہاؤس جانے والے ہر شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پابند ہے، لیکن جب میں نے اپنی شناخت کرانے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ صرف اتنا بتا دوں کہ میں ریمپ ہاؤس کس سے ملنے گیا تھا تاکہ اس سے میرے بارے میں تصدیق ہو سکے۔ اس پر میں نے اسے بتایا کہ میں جس آدمی سے ملا ہوں اس کے دفتر کے باہر چیف انجینئرنگ مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس پر وہ واپس چلا گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا کہ ہو سکتا ہے اسپیشل ایجنسی ریمپ ہاؤس کے بارے میں فعال ہو، لیکن اس پوائنٹ پر غور کرنے کے بعد کہ مجرموں کو چیف انجینئرنگ مینیجر کا پتہ کیسے چلا، میرے ذہن میں اس اسپیشل ایجنسی والے چیف انسپیکٹر کی بات تھی۔ چنانچہ میں نے اسپیشل ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اسپیشل ایجنسی ریمپ ہاؤس کی نگرانی نہیں کر رہی اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی ہدایات ہیں۔ رام چند نے جواب دیا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ اس چیف انسپیکٹر نے میری آواز میں فون کر کے رالف ہاؤس کا پتہ چلا لیا؟ شاگرد نے چونک کر کہا۔ یس سر، مجھ سے چیف انجینئرنگ مینیجر کا پتہ معلوم کر کے انہوں نے فون پر آپ کے لہجے میں بات کی اور اس طرح انہوں نے رالف ہاؤس کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہاں ریڈ کر کے وہ سب کو آسانی سے ہلاک کر کے فائل لے اڑے۔ میں نے رالف ہاؤس کا معائنہ بھی کیا ہے۔ اس کمرے میں موجود لاشوں کی کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان پر انتہائی جدید ترین چوکنگ گیس استعمال کی گئی ہے، اور ایسی گیس کوئی عام مجرم استعمال نہیں کر سکتا۔ عام مجرم تو ان پر فائر کھول دیتے، لیکن فائرنگ کی آواز سے وہ پکڑے بھی جا سکتے تھے۔ رام چند نے جواب دیا۔ لیکن تم نے اس چیف انسپیکٹر کا حلیہ اور کار کا نمبر تو دیکھا ہی ہوگا؟ شاگرد نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، کار کے نمبر میرے ذہن میں تھے، لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے کہ وہ جعلی تھے۔ البتہ حلیہ میں نے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس حلیے کا کوئی آدمی ان کی ایجنسی میں نہیں ہے۔ رام چند نے جواب دیا۔ تم نے واقعی حیرت انگیز پھرتی دکھائی ہے رام چند، جو اتنے سے وقت میں اس قدر تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اور اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کی حرکت ہے۔ یہ یقیناً پاکیزہ کے فورن ایجنٹس نوٹران یا اس کے ساتھی کی حرکت ہوگی۔ ان کے سوا ایسی کارروائی کوئی نہیں کر سکتا۔ جونی اور شنکر یقیناً عمران کے قبضے میں ہیں، ان سے اس فائل کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوگی، اور پھر فوری طور پر فائل حاصل کرنے کے لیے اس نے انہیں کام پر لگا دیا ہوگا۔ جس آدمی نے تم سے بات کی تھی اس کا قدم قامت کیا تھا؟ شاگرد نے کہا، اور جب رام چند نے جواب دیا تو شاگرد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، نوٹران کا یہی قد و قامت ہے۔ مجھے واقعی اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔
لیکن ان کا وقتوں کا مجھے خیال تک نہ آیا تھا۔ اوہ بالکل باس، اب آپ کے بات کرنے پر مجھے بھی خیال آ گیا ہے، وہ واقعی نوٹران تھا۔ وہ یقیناً اس وقت میک اپ میں تھا، اس لیے میں اسے پہچان نہ سکا، رام چند نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ شاگل اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، شاگل نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، پرائم منسٹر کے لہجے میں مخصوص وقار تھا۔ یس سر، میں شاگل بول رہا ہوں سر، شاگل نے فوراً مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے مجرموں کے بارے میں؟ پرائم منسٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ سر، یہ فائل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹس نے حاصل کی ہے، میں نے مکمل تفتیش کر لی ہے۔ اگر سر آپ مجھے ذرا بھی اشارہ کر دیتے کہ اس فائل پر میٹنگ کال کی گئی ہے تو میں حفاظتی انتظامات کر لیتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ فائل ریمپ ہاؤس سے آپ کے پاس پہنچ جائے گی، اس لیے میں بے فکر ہو گیا تھا سر، شاگل نے جواب دیا۔ مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ اس طرح کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ فورن ایجنٹس کون ہیں اور تم نے اب تک انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا۔ ہم نے انہیں ٹریس کر لیا تھا، لیکن ہمیں ذرا سی دیر ہو گئی اور وہ چند لمحے پہلے مخصوص چارٹر جہاز سے پاک ایشیا کو نکل گئے۔ میں نے پاک ایشیا میں اپنے فورن ایجنٹس کو الرٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ فائل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ شاگل نے اپنی جان چھڑانے کے لیے پوری ایک کہانی سنا دی۔ ٹھیک ہے، فائل ضرور حاصل ہونی چاہیے کیونکہ یہ فائل ہمارے لیے بے حد اہم تھی، لیکن اگر اسے پاک ایشیا والوں نے حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا کو اس فائل کی چوری ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ فائل ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے، لیکن تمہارے ایجنٹس کام ضرور کریں تاکہ پاک ایشیا والوں کا ذہن کسی اور طرف نہ جا سکے اور وہ اس فائل میں ہی الجھے رہیں، پرائم منسٹر صاحب نے گول مول سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ شاگل پرائم منسٹر کی تضاد سے بھرپور بات سن کر چونک پڑا۔ اب موقع آ گیا ہے کہ تمہیں صحیح صورتحال بتا دی جائے تاکہ تم صحیح صورتحال کو سمجھ کر آئندہ اقدامات کرو۔ تم ایسا کرو کہ فوراً پرائم منسٹر ہاؤس پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ بالا بالا کوئی اور ہی چکر چلائے جا رہا ہے، سیکرٹ سروس کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا، میں پرائم منسٹر صاحب سے احتجاج کروں گا، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ رام چند نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس کمبخت نوٹران کو تلاش کرو، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے فوری طور پر جان چھڑانے کے لیے بہانہ تو بنا دیا ہے کہ میری فائل یہاں سے نکل گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار فون کر کے میرا ناطقہ بند کر دینا تھا، لیکن اب اس نوٹران کا وجود میں کافرستان میں سانس لیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں کام شروع کر دیتا ہوں سر، رام چند نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور شاگل سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ رام چند اس کے پیچھے تھا۔ شاگل نے گیراج سے اپنی کار منگوائی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے کار نیول آفیسر کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کے گیٹ کے سامنے روکی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سائڈ سیٹ پر صفدر موجود تھا، وہ اندر ہی بیٹھا رہا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن دبایا تو چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ملازم باہر آ گیا۔ یہ کارڈ اپنے صاحب کو دے دو، عمران نے جیب سے کارڈ نکال کر ملازم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اور واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بہتر سر، ملازم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک پورا کھل گیا۔ تشریف لائیے جناب، صاحب آپ کے منتظر ہیں، ملازم نے پھاٹک کھول کر سائڈ سے جھانکتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور کوٹھی کا لان کراس کر کے برآمدے کے سامنے بنے ہوئے پورچ میں پہنچ گیا۔ سامنے برآمدے میں ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر آدمی گھریلو لباس میں پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ عمران نے کار روکی اور پھر صفدر کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ برآمدے میں کھڑا آدمی ہی X-33 کا چیف انجینئر لیاقت علی ہے۔ میرا نام لیاقت ہے، فرمائیے، عمران کے باہر نکلتے ہی اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں عمران کا دیا ہوا کارڈ تھا۔ یہ کارڈ آپ نے پڑھ لیا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن جغرافیکل سروے ایجنسی کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیاقت علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تو یہ کارڈ مجھے واپس کر دیجیے، ہماری ایجنسی بڑی غریب سی ہے، اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ اس قدر قیمتی کارڈ زیادہ تعداد میں چھپوا کر تقسیم کر سکے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے خود ہی لیاقت علی کے ہاتھ سے کارڈ اس طرح جھپٹ لیا جیسے واقعی وہ کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو۔ لیاقت علی اس طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔
جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس قسم کی بات یا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اب یہ تعلق ہمیں برآمدے میں کھڑے کھڑے بتانا پڑے گا یا آپ ہمیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت بھی دیں گے؟ عمران نے کارڈ کو جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آئیے، لیاقت علی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور برآمدے کی سائڈ میں بنے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ تشریف رکھیے، لیاقت علی نے بڑے تنزیہ سے لہجے میں صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرح صوفے پر بیٹھ گیا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی صوفے پر بیٹھ رہا ہو۔ جی، اب فرمائیے، لیاقت علی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ یعنی آپ ہمیں چائے وغیرہ بھی نہ پوچھیں گے؟ کمال ہے، یہ تو کم از کم آداب میزبانی کے خلاف بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے یہاں سے تشریف لانے کا مقصد بتائیے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ لیاقت علی کا لہجہ یکلخت پہلے سے زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے تو سوچا تھا چلو چائے وغیرہ پی کر بات کیجیے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ فضول خرچی کی اجازت نہ دیتی ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری ایجنسی آج کل سمندر کی تہہ کی جغرافیہ کا سروے کر رہی ہے، اور آپ پاک ایشیا کی ایٹمی آبدوز کے چیف انجینئر ہیں، اور ایجنسی کو معلوم ہوا ہے کہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے آبدوز کافی دیر تک سمندر کی تہہ میں بیٹھی چلغوزے کھاتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب چلغوزے کھائے جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھی دیکھا جاتا ہے۔ بس آپ ہمیں ادھر ادھر کی تفصیل بتا دیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس ہے؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ لیاقت علی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اسے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اسے رہنے دیں لیاقت علی صاحب، اس کا وقت بھی آ جائے گا، عمران نے یکلخت گراتے ہوئے کہا، اور لیاقت علی چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پر یکلخت حیرت کے آثار ابھر آئے تھے، کیونکہ عمران کے چہرے کے نقوش یکلخت بدل گئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ ہیں کون؟ لیاقت علی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ شادی شدہ؟ ہاں، کیوں؟ لیاقت علی نے ایک بار پھر جھٹکا کھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی بیگم کو بلوائیے تاکہ اس کے سامنے کھل کر بات ہو جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بیگم کو؟ لیکن بیگم تو بچوں سمیت میکے گئی ہوئی ہے، لیکن آپ ہیں کون؟ کیا چاہتے ہیں؟ لیاقت علی اب بری طرح الجھ گیا تھا۔ صفدر، تم جا کر کار میں بیٹھو، میں ذرا لیاقت علی صاحب سے ایک مردانہ بات کر لوں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر مسکراتا ہوا اٹھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ عمران نے صفدر کی جاتے ہی بڑے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ کیا بکواس ہے؟ آپ ہیں کون؟ لیاقت علی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب شاید بات اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ارے، آپ تو اس طرح گھبرا گئے جیسے میرا تعلق خاندانی منصوبہ بندی والوں سے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، تشریف رکھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیاقت علی ہونٹ کاٹتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کے لیے آپ کھل کر بات کریں، آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ کالونی کے گیٹ پر تو کسی غیر متعلق آدمی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیاقت علی واقعی وقتی طور پر بے حد الجھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح زچ ہو چکا ہے۔ میں نے بچے پوچھے تھے، عمران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، لیاقت علی نے اس طرح جواب دیا جیسے عمران کے سر پر لٹھ مار رہا ہو۔ اوہ، ویری سوری۔ اچھا، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اور ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں کہ خلوص سے دعا کی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ بس سارا مسئلہ اسی خلوص کا ہے، بازار میں ملتا نہیں۔ جو آدمی جا کر 2-4 کلو خرید لے۔ عمران کی زبان چل پڑی، اور لیاقت علی اب ہونٹ دبائے اس طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے مکمل یقین ہو گیا ہو کہ عمران واقعی پاگل ہے۔ اسی لمحے صفدر واپس اندر داخل ہوا اور بڑی خاموشی سے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ایک ہی تھا، ڈاؤن ہو گیا، صفدر نے بڑے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ کیا بکواس ہے؟ چلیں اٹھیں، دفع ہو جائیں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ پاگلوں کو میری کوٹھی نظر آئی تھی، لیاقت علی نے اس بار حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اطمینان سے بیٹھو لیاقت علی، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ عمران نے یکلخت گراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ لیاقت علی اس طرح سہم گیا جیسے اژدہے کی پھنکار سن کر پرندے سہم جاتے ہیں۔ مگر لیاقت علی نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ دوست میں تم نے کیا فنی خرابی پیدا کی تھی؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا، اور لیاقت علی اس طرح چونک پڑا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لیاقت علی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، تمہاری بیوی میکے گئی ہوئی ہے،
ملازم کو بے ہوش کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہاری چیخیں چاہے کتنی بھی بلند ہو تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے تو اور بات ہے، ورنہ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ عمران کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ پاس بیٹھے ہوئے صفدر نے بھی بے اختیار جھرجھری لے لی۔ مگر آپ کون ہیں؟ لیاقت علی کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگ گیا تھا۔ ہم موت کے نمائندے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم کافرستان کے ایجنٹ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی انسانی مجبوری کی وجہ سے غداری کی ہو، اور اگر واقعی ایسا ہے تو تم غدار ہونے کے باوجود قابل معافی ہو سکتے ہو۔ تم پر رحم بھی کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں صرف نوکری سے جواب دے دیا جائے، ورنہ تم جانتے ہو کہ غدار کی کیا سزا ہوتی ہے۔ عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، میں غدار نہیں ہوں، میرا ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کبھی غداری نہیں کی، لیاقت علی نے جواب دیا، اور اس کا جسم یکلخت تن گیا۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آنے لگا۔ ساتھ ہی صفدر نے بھی برق رفتاری سے ریوالور نکال لیا تھا، اور لیاقت علی کا تنا ہوا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ صفدر، تم دروازے پر ٹھہرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور صفدر جو دروازے والی سائڈ پر بیٹھا تھا یکلخت اچھلا اور ایک لمحے میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے بچا لو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ او گاڈ، کاش میں نے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا، اوہ کاش۔ لیاقت علی نے یکلخت دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا جسم اب بری طرح کانپنے لگا تھا۔ بہرحال وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہ تھا، ایک انجینئر تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی قوت مدافعت اس قدر نہ تھی کہ اتنا دباؤ برداشت کر سکتا۔ سنو لیاقت علی، اگر تم واقعی سچ سچ بتا دو گے تو تم پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ عمران کا لہجہ واقعی بے پناہ سخت تھا۔ میں بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، لیاقت علی نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس نے واقعی صورتحال سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ تو بتاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری ساری بات میں ایک لفظ بھی جھوٹا نکلا تو پھر تمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا۔ تمہیں چوراہے پر پھانسی دی جا سکتی ہے، اس حالت میں کہ تمہارے گلے میں کارڈ لٹکا ہوا ہوگا کہ تم ملک کے غدار ہو، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا پورا خاندان ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔ عمران نے پھونکارتے ہوئے کہا۔ آج سے 1 ماہ پہلے ایک تقریب میں ایک آدمی ملا تھا، وہ ہیروں کا اسمگلر تھا۔ اس نے میری بیوی کو انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار تحفے میں دیا، اور پھر میری اس سے دوستی بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس نے ایک ہوٹل میں میری دعوت کی، اور وہاں اس نے میری ایسی تصویریں حاصل کر لیں کہ اگر وہ تصویریں سامنے آ جاتی تو میرے پاس سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس نے مجھے بلیک میل کیا، اس نے ان تصویروں کے بدلے میں مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی کی تفصیلات اسے مہیا کروں، لیکن میں نے اسے بتایا کہ ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آبدوز کی مشینری مکمل طور پر سیلڈ ہوتی ہے، اور میں اسے کھول کر ٹیکنالوجی کی تفصیلات چیک نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا اصرار جاری رہا، اس نے مجھے دھمکیاں دی، لیکن میں مجبور تھا، میں چاہتا بھی تو ایسا نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں آبدوز کا اغوا ہونے میں مدد دوں، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آبدوز کا مکمل کنٹرول کیپٹن کے پاس ہوتا ہے، میرے بس میں نہیں ہوتا۔ میرا کام تو اس کی مشینری کی نگرانی ہوتی ہے۔ پھر سے مجھے ایک روز زبردستی شراب پلا کر مجھ سے یہ معلوم کر لیا کہ آبدوز ایک خفیہ مشن پر کافرستان کی بحری سرحد کے قریب جاری ہے۔ اس پر اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں آبدوز میں ایسی فنی خرابی پیدا کر دوں کہ آبدوز سرحد کے قریب جام ہو جائے اور کسی طرح واپس نہ آ سکے۔ ایسی صورت میں وہ مجھے تصویریں اور نیگیٹو واپس کر دے گا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ آبدوز کو ہمیشہ کے لیے جام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے ساتھ دوسرے انجینئرز بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہیڈ کوارٹر میں بھی انجینئرز ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے آبدوز کی مشینری کافرستان کی سرحد پر جام نہ کی تو وہ میری تصویر منظر عام پر لے آئے گا، لیکن میں مجبور تھا، کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ البتہ میری قسمت اچھی تھی کہ آبدوز میں خود بخود ایک فنی خرابی پیدا ہوگی، اور آبدوز 1 گھنٹے تک رکی رہی۔ اس طرح وہ آدمی سمجھے گا کہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے، بس میرا یہی قصور ہے، اسے تم غداری کہہ لو یا جو مرضی ہے کہہ لو، لیاقت علی نے کہا۔ تم نے اپنے لیے رحم کی گنجائش ختم کر دی ہے لیاقت علی، اب سچ میں تم سے خود اگلواؤں گا، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے ایک دھماکے کے ساتھ ہی لیاقت علی چیخ مار کر صوفے پر گرا
اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس نے اپنے کان کے آدھے اڑے ہوئے حصے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی لمحے دوسرا دھماکہ ہوا اور لیاقت علی ایک بار پھر چیخا۔ اس بار اس کا دوسرا آدھا کان بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب دونوں کانوں سے خون نکل رہا تھا۔ لیاقت علی کا چہرہ خوف سے مسخ ہو چکا تھا۔ بولو، اصل بات بتاؤ، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیسری گولی چلا دی، اور اس بار گولی اس کے گال سے رگڑ کھاتی ہوئی اس طرح گزر گئی کہ گال پر ایک لمبا زخم چھوڑ گئی۔ بتاتا ہوں، لیاقت علی یکلخ چیخ پڑا۔ بتاؤ۔ عمران نے چوتھی گولی چلائی، اور ویسا ہی زخم لیاقت علی کے دوسرے گال پر بھی نمودار ہو گیا۔ عمران کا نشانہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ میں نے B6 مشین کی انوینٹری گرپ وہیں سمندر میں گراتی تھی ہے، وہ یہی چاہتے تھے، لیاقت علی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران لیاقت علی کی بات سن کر اس بری طرح اچھلا جیسے اس کے جسم کو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ہاں میں نے انہیں دے دی، وہ یہی چاہتے تھے، ہاں میں نے انہیں دے دی، لیاقت علی نے صوفے پر تڑپتے ہوئے کہا۔ کس طرح دی؟ تفصیل بتاؤ۔ عمران نے یکلخت آگے بڑھ کر لیاقت علی کے گلے میں انگلیاں گھسیڑتے ہوئے کہا، اور لیاقت علی کا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔ انہوں نے مجھے ریڈ کوشن سگنل دے دیا تھا۔ میں نے انوینٹری گرپ کے پیچھے پیچ ڈھیلے کر دیے تھے۔ جب ریڈ سگنل ہوا تو میں نے آبدوز کا آکسیجن والو کھول دیا، اور آبدوز تہ میں بیٹھ گئی۔ سب انجینئرز آکسیجن مشینری کو چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے گرپ کھول کر اسے ٹارپیڈو ٹنل میں ڈال کر بٹن دبا دیا، اور گرپ نیچے تہ میں موجود ریت میں دھنس گئی۔ پھر جب والو کس دیا گیا تو آبدوز ٹھیک ہو گئی اور واپس آ گئی۔ لیاقت علی نے عمران کی گرفت میں بری طرح پھڑکتے ہوئے رک کر تفصیل بتائی۔ گرپ کی جگہ کیا لگایا تم نے؟ عمران نے چیختے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ باکس خالی ہے۔ میں اب کافرستان چلا جاؤں گا، میں پاک ایشیا سے چلا جاؤں گا۔ پاک ایشیا والوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے ترقی دینے کی بجائے ایک سفارشی کو ترقی دے دی گئی، حالانکہ میرا حق تھا، میں نے گرپ دے دی۔ اب میں کافرستان چلا جاؤں گا۔ لیاقت علی اب ذہنی طور پر واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ تم اب کافرستان جانے کی بجائے قبرستان میں جاؤ گے؟ تم نے صرف ترقی نہ ملنے پر پاک ایشیا کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی؟ لعنت ہے تم پر، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکا، اور دوسرے لمحے کمرہ گولیوں کے دھماکوں اور لیاقت علی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے چیمبر میں موجود باقی تمام گولیاں انتہائی نفرت آمیز انداز میں لیاقت علی کے سینے میں اتار دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی انسان کی بجائے کسی پاگل کتے کے جسم میں گولیاں اتار رہا ہو۔ دروازے پر کھڑا صفدر بھی عمران کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار کانپ اٹھا۔ چلو صفدر، عمران نے خالی ریوالور جیب میں ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے انتہائی سرخ ہو رہا تھا، اور وہ بار بار ہونٹ کاٹ رہا تھا، اور صفدر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔